جاڑوں کی لون میں دھوپ میں اور گرمیوں میں درختوں کے نیچے بیٹھ کر گھنٹوں باتیں ہوتی، مذہب، فلسفہ، سیاست، عمرانیات، آرٹ، ادب۔ ذہن کی دنیا وسیع تھی، بڑی پرکشش، بڑی تکلیف دہ اور انتہائی پرخطر۔ پروفیسر، ایک روز چمپا نے پوچھا، ذہن اور جذبات کی کشمکش سے کس طرح نجات ملے گی؟ چاروں اور یہ سائے پھیلے ہیں۔ جس طرح جنگل میں جھکڑ چلتا ہے تو درختوں کے سائے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، یہ کشمکش ہر سطح پر جاری ہے۔ قومیں، حکومتیں، انسان، فرقے، ہر طرف یہ سب ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں۔ میرے آس پاس چاروں کھوٹ خوف کی علمداری ہے اور بے اطمینانی، نفرت، کھنچاؤ، دہشت، وفاداریوں کی کشمکش۔ اندھیرے جنگل میں چھپے ہوئے اگیا بطال اپنے چراغ دکھاتے ہیں، اور جب ان کی طرف دوڑو تو پلک جھپکتے میں غائب۔ مجھے بڑی شدید ذہنی کشمکش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب میں بنارس میں پڑھتی تھی میں نے دو قوموں کے نظریے پر کبھی غور نہ کیا۔ کاشی کی گلیاں اور شوالے اور گھاٹ میرے بھی اتنے ہی تھے جتنے میری دوست لیلا بھارگوا کے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ جب میں بڑی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ ان شوالوں پر میرا کوئی حق نہیں، کیونکہ میں ماتھے پر بندی نہیں لگاتی، اور طبل شور کی آرتی اتارنے کی بجائے میری اماں نماز پڑھتی ہیں، لہٰذا میری تہذیب دوسری ہے، میری وفاداریاں دوسری ہیں۔ میں نے بسنت کالج میں ترنگے کے نیچے کھڑے ہو کر جن گن من گایا ہے، لیکن مجھے وہاں پر اکثر ایسا محسوس ہوا کہ مجھے اس ترنگے کے سائے میں اجنبی سمجھا جاتا ہے۔ میں تو اسی ملک کی باسی ہوں، اپنے لیے دوسرا ملک کہاں سے لاؤں؟ ہجرت کا فلسفہ میری سمجھ میں نہ آیا۔ یہودیوں کو دیکھوں کہ ان کا کوئی وطن نہیں ہے، وفاداریوں کی کشمکش کا سامنا کرتے ان کو ہزاروں سال بیت گئے۔ وہ جرمن ہوں تب بھی یہودی ہیں، امریکن ہوں تب بھی۔ جب یورپ میں جنگ چھڑی ایک نیا مسئلہ میرے سامنے آیا۔ غاصب قومیں ایک ملک کے باشندوں کو نکال باہر کرتی ہیں، اور وہ لوگ سیاسی پناہ گزینوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور دنیا بھر میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ان پر ترس کھایا جاتا ہے، چندے جمع ہوتے ہیں، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے کہ نانونکا ان کا کوئی گھر نہیں۔ دو طرح کی پناہ گزین تھے، ایک وہ جنہوں نے اپنی مرضی سے ترک وطن کیا، دوسرے وہ جن کو مجبوراً نکلنا پڑا۔ تب مسلم سیاست میں ایک نئی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ میرے ہم مذہب مسلمان باخوشی اور بڑے ارمان کے ساتھ ترک وطن پر آمادہ ہیں اور ایک نیا ملک بسانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے اکثر یہ تصور بہت بھایا، کیونکہ رومان اور اینیت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کسی نئے خیال پر عمل نہ کیا جاتا، نہ خواب دیکھے جاتے، مگر اس خواب کا دوسروں کے خوابوں سے تصادم ہو گیا۔ کشمکش اور تصادم کا مجھے پھر سامنا کرنا پڑا۔ امن اور جنگ کا مسئلہ بہت کھٹن ہے۔ میں نے ٹالسٹائی پڑھا اور گاندھی اور وڈورو ولہن، لیکن اس کے کیا معنی ہیں؟ وفاداریوں کے معنی طے کرنے والا کون ہے؟ سیاست میں مہاتما گاندھی کی روحانیت کا کہاں تک دخل ہونا چاہیے، اور قائد اعظم جناح کے اسلام کا کہاں تک؟ مجھے معلوم ہے کہ فرقہ پرستی ہلاکت خیز ہے۔ ایک دفعہ بچھڑے تو کبھی نہ مل سکیں گے، مگر میرے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم کبھی ایک نہ تھے۔ یہ سب کانگریس کا فراڈ ہے، وہ مسلمانوں کو غلام بنانا۔ کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم کبھی ایک نہ تھے، وہ صرف مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ تم نے کبھی غور کیا؟ پروفیسر نے اوپر درخت کی شاخ پر بیٹھی ہوئی ایک گوریا کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تم ہسٹری کے طالب علم ہو کہ انگریزوں سے پہلے اس ملک میں ہندو مسلم فساد نہیں ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں مگر وہ سیاسی تھی۔ ہندو حکمرانوں کی فوج میں مسلمان جنرل اور سپاہی ہوتے تھے، مسلمانوں کی طرف سے ہندو لڑتے تھے، سیاسی گروہ بندیاں تھیں۔ پھر انگریزوں نے دنیا پر یہ نیا نظریہ اشکار کیا
کہ اس ملک میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، ہزاروں قومیں بستی ہیں، ہندو مسلمان ایک دوسرے سے منفر ہیں۔ یہ ملک ایک ملک نہیں ہے، مخص جغرافیہ کی ایک اصطلاح ہے۔ ان کی لکھی ہوئی تاریخ راجستھان ہی دیکھ لو یا 19ویں صدی کے سفر نامے۔ لیکن تم کو 57 یاد ہے جب اسی لکھنؤ میں ہندو امرا اور رایا نے برجیس قدر کی حکومت کو، جو بہرحال مسلمان حکومت تھی، بچانے کے لیے اپنی جانیں لڑائی؟ مگر ہمارا موجودہ مذہبی جنون، مذہب آپ کے نزدیک بیکار ہے؟ آپ تو خود بڑے پکے وشنو ہیں۔ وشنو بھکتی کا مذہب ہے، اس کی بنیاد خالص محبت ہے۔ پروفیسر، ہر مذہب کی بنیاد خالص محبت ہے، یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ ہاں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں دوسرے مذہب کو حقیر نہ سمجھوں۔ اب ہر ایک تو آپ کی طرح صوفی نہیں ہو سکتا۔ تم بڑی تلخ باتیں کرنے لگی ہو، ایسا نہ کرو۔ پروفیسر، یہاں چاروں طرف تلخی ہے اور نفرت، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کل رات میں وہابی طریق کا تذکرہ پڑھ رہی تھی، اس میں جو لوگ شام تھے ان کو مذہبی دیوانے کہا جاتا ہے، مگر اپنے نقطہ نظر سے وہ حق بجانب تھے، وہ اسلام کی تجدید کرنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک دنیا دو فرقوں میں بٹی تھی، کفر اور اسلام۔ انہوں نے کفر کے خلاف جہاد کیا۔ آخر کون یہ بتائے کہ دوسرا انسان حق بجانب ہے یا نہیں؟ سب اپنے نقطہ نظر سے حق بجانب ہوتے ہیں، یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ پروفیسر کل راتم لوگ نرملا کے ہاں رات گئے تو بیٹھے رہے، وہاں ہم ماضی کے متعلق سوچ رہے تھے اور وقت کے گورکھ دھندے کے متعلق۔ گھر واپس جا کر میں دیر تک جاگتی رہی، یہاں تک کہ سویرا ہو گیا۔ اس وقت میں سوچ رہی تھی، ہمارا واپس جا کر دیر تک جاگنا، یہاں تک کہ سویرا ہو گیا۔ اس وقت میں سوچ رہی تھی، ہمارا تاریخ کا آخر آپس میں کیا رشتہ ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ ہم مسلسل جرم و سزا کے مسئلے کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ ماضی کی پراشت ہم کو کرنا پڑتی ہے۔ میری قوم نے جو جرم کیے ہیں یا کر رہی ہے، بحیثیت فرد میں جو جرم کروں گی اس کا خمیازہ میری قوم کو اٹھانا ہوگا، کیونکہ خیال میں بڑی طاقت ہے اور میں پروپیگنڈے کی مشینری کے ذریعے اپنے خیالات کا پرچار کر کے بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ جو کچھ آج اس لمحے تک ہوا اس کا اثر مجھ پر پڑا ہے۔ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں اس کا کفارہ آنے والی نسلیں ادا کریں گی۔ میری وجہ سے یہ دنیا تباہ ہوگی یا پرمسرت۔ تاریخ میں نفرت اور تعصب کے مسائل پر میں جتنا غور کرتی ہوں اتنی ہی مجھے وحشت ہوتی ہے۔ مجھے آپ سے ذاتی طور پر نفرت نہیں، مگر کمیونٹی کے اسٹیریوٹائپ کے نفرت اور تعصب کے تصورات کا بھی بہت تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں تاریخ کی بات کر رہی تھی۔ پروفیسر کل، میں نے نرملا کے گھر سے لوٹ کر کتابوں کی الماری کھولی اور ایک پرانی کتاب میرے ہاتھ میں آ گئی جس میں 19ویں صدی کے مولویوں کے جہاد کا تذکرہ تھا۔ اس میں ایک نظم بھی درج ہے، فیض آباد کا ماجرا ہے، جو دھیا کہلاتا ہے۔ لکھا ہے، مغل بادشاہوں اور ان کے صوبے داروں نے رام گھاٹ اور دوسری جگہوں پر مسجدیں بنائی۔ جب مندر گرے تب بھیا یک ہندو جوگی املی کے درخت کے نیچے جھنڈی گاڑے بیٹھا رہا۔ واجد علی شاہ کے عہد میں ہندوؤں نے پھر اس جگہ پر ٹھاکر دوار بنانے کی کوشش کی، بڑا فساد رہا، فوج کشی ہوئی، فرنگی محل کے علماء نے جہاد کا فتویٰ دے دیا، مجاہدوں کے لشکر پہنچے، بڑا خون خرابہ ہوا۔ مولویوں نے لشکر کشی سے پہلے سلطان عالم کو عرضی بھیجی جو نظم کی صورت میں تھی۔ میں نے وہ نظم نقل کر لی تھی، آپ کو سناتی ہوں۔ اس نے بیگ کھول کر ایک کاغذ نکالا اور گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے
پروفیسر کو سنانا شروع کیا۔ مجاہدین کی عرض داشت بادشاہ عود کی خدمت میں، قریب دیر محابیر واجب التعزیر، بنا تھی مسجد اسلام ہم جو پد منیر، لگے بنانے بڑھا کر یہ کافر مقہور، سوار مسجد اقدس میں خانہ لنگور، امید ہے کہ شہنشاہ قبلہ عالم، اول منتفر و منصور و خبر و اعظم، شاہ پر رفت و قدسی صفات والا جاہ، خدی و کشور ہندوستاں فلک درے کا، زبان فیض مبارک سے یوں کریں ارشاد، کہ کافران عود بش تباب ہوئے جہاد، روانہ ہوگا شنبے کو لشکر اسلام، برائے غارت و تاراج شہر لچمن و رام۔ یہ مذہب کا تعصب ہے اپنی خالص حیت میں، گویا ایک علیحدہ بات ہے کہ سلطان عالم واجد علی شاہ نے بجائے اس کے کہ وہ عرض داشت پر کام دھرتے، انہوں نے الٹی مجاہدین کی سرگوبی کے لیے شاہی فوج فیض آباد بھیجی، اور مجاہدین لڑتے ہوئے سرکاری سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے یا شہید ہوئے، اور ایودھیا میں امن قائم ہوا۔ یہ واقعہ انتنزع سلطنت سے صرف 1 سال قبل 1855 کا ہے۔ یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے کہ سلطنت کا انتظام اچھی طرح نہیں کرتے تھے۔ پروفیسر بتاؤ، میں کس سے نفرت کروں؟ انگریزوں سے جنہوں نے میرے بے قصور بادشاہ کو معزول کیا، یا اس کلمہ گو بادشاہ سے نفرت کروں جو ہندو دیو مالا کا عاشق تھا، کرشن اور راجہ اندر کا سوانگ بھرتا تھا اور مسلمان مجاہدین کا قتل کرواتا تھا؟ ان مجاہدین سے منتفر ہوں جو لچمن اور رام کے پرامن خوبصورت شہر کو تاراج کرنے جا رہے تھے، یا ان ہندو جوگیوں کو مورد الزام ٹھہراؤں جو رام گھاٹ پر دوبارہ ہنومان کا مندر بنانا چاہ رہے تھے، اور میں کس کو حق بجانب ٹھہروں؟ اب کمال قریب آ کر گھاس پر بیٹھ گیا اور چمپا کے ہاتھ سے نظم لے کر پڑھنے لگا۔ لون پر لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ مختلف ٹکڑیوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ اور پھر تم متوقع ہو، کمال نے کہنا شروع کیا، تم جو فخر یہ اپنے آپ کو بت شکن کہتے ہو، اور سومناتھ سے لے کر آج تک تم نے جو کچھ کیا ہے، اس کے باوجود ہندو تم سے محبت کریں گے؟ یہ اچھی دھاندلی ہے۔ کمال، تم تو بالکل مہذب بھائی ہو، اچھے خاصے، تم سے کوئی بات کرنا بیکار ہے۔ تم نفرتوں سے آزاد بڑی وسیع النظری کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن تمہاری اس شدت کی قوم پرستی بذات خود ایک اور تعصب ہے۔ چمپا نے کہا، اس منطق کا میں جواب نہیں دے سکتا۔ کمال نے کہا۔ وہ دونوں اٹھ کر سرو کے درختوں کے کنارے ٹہلنے لگے۔ اصل قصہ یہ ہے چمپا باجی کہ مسلمان قوم کی سائیکالوجی عجیب و غریب ہے۔ تم کو کبھی بھی اس سرزمین سے محبت نہیں ہوئی۔ چھوٹتے ہی میرے مولا بدلے مدینے مجھے کا نعرہ تم نے لگایا۔ رہی 1000 برس یہاں، تہذیبی اور روحانی ناطہ جوڑ رکھا عجم اور عرب سے، پھر مجھے محاسبائی بنا رہی ہو۔ واہ بھئی، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ قومی جدوجہد میں ہر جگہ مسلمانوں نے بھانجی ماری اور فوراً غیر ملکی عناصر سے جا ملے؟ اس نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر جوش سے کہنا شروع کیا، کیا واقعہ نہیں ہے کہ 37 میں جب کانگریس گورنمنٹ نے صوبے میں شراب پر پابندی لگائی تو مسلمانوں نے فوراً اس کے خلاف ایجیٹیشن کیا کہ ان کے مذہب میں شراب پہلے ہی حرام ہے، لہٰذا ان کے اوپر یہ قانون عائد نہیں ہوتا۔ انہیں اس مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کیا تم اس کی تردید کرو گی کہ جب لیگ نے یوم نجات منایا تو رنجدر بابو نے کہا، لیگ نے جو الزامات، کیا کانگریس حکومت نے مسلمانوں پر ظلم نہیں توڑے؟ چمپا نے بات کاٹی، یہی عرض کر رہا ہوں۔ رنجت بابو نے کہا کہ لیگ نے جو الزامات کانگریس حکومت پر لگائے وہ فیڈرل کورٹ کے سامنے انکوائری اور فیصلے کے لیے رکھے جائیں،
لیگ نے یہ بھی منظور کر دیا اور کہا کہ یہ معاملہ رائل کمیشن کے سامنے البتہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس پر برطانوی حکومت تیار نہ ہوئی۔ ہاں، کیونکہ برطانوی گورنروں کو تم لوگوں نے پہلے ہی اپنی طرف ملا لیا تھا۔ تمہارا خیال ہے کہ برطانوی گورنر وفادار مسلمانوں کو چھوڑ کر کانگریس کے طرفدار ہو گئے؟ ہوش کے ناخن لو چمپا باجی۔ 35 کے ایکٹ کے ذریعے ان کو اقلیتوں کے تحفظ کے مخصوص اختیارات دے دیے گئے تھے۔ چنانچہ یہ تم مانتے ہو کہ اقلیتوں کا مسئلہ ہندوستان میں موجود ہے؟ یقیناً، کمال نے گلا صاف کیا، لیکن یہاں روس کی طرح ملٹی نیشنل اسٹیٹ بن سکتی ہے۔ یہی تو مصیبت ہے کہ تمہارے ساتھ جو بات کرو تان جا کر ماسکو پر ٹوٹے گی، چمپا نے کہا، اور آپ کی تان جا کر مکے مدینے پر ٹوٹتی ہے۔ ایٹم کے عہد میں قرون وسطیٰ کے مذہبی تصورات لیے پھر رہی ہو۔ دیکھو، تم پنڈت نہرو کی کہی ہوئی باتیں نہ دہرایا کرو۔ کیوں نہ دہراؤں؟ دیکھیے چمپا باجی، ساری بات یہ ہے کہ مسلمان سماجی طور پر پسماندہ ہیں، اور مذہب اس کے لیے ایک بہت واضح تصور ہے، انتہائی شخصی اور ذاتی۔ ہندو کے یہاں مذہب ایک سماجی نظام ہے، ہزاروں لاکھوں دیوتا ہیں، وہ جن کو چاہے مانے، جن کو چاہے رد کر دے۔ ایک مخصوص قسم کی تنگ نظری ہے، ایک مخصوص قسم کی آزاد خیالی۔ پھر اس کی انٹیلیجنسیا نے سائنٹیفک ہونا سب سے پہلے سیکھا۔ وہ مذہب کے بارے میں جذباتی نہیں، اس کا ذہن انتہائی ریشہ دوانی اور جوڑ توڑ کا ماہر ہے، حساب کتاب، جمع تفریق۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ چالاک ہے۔ مسلمان بیچارہ خدا رسول کا عاشق، بات بات پر ہجرت پر تیار، ترکی میں کسی کو چھینک گئی، آپ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں کسی کے پیر میں کانٹا چبھا، یہ بے کل ہو گئے۔ ہندی ہو کر بھی ہند کا نہ ہوا۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ یہاں اجمیری پیا بھی ہیں، محبوب الہی بھی۔ یہاں تاج محل پر بھی بھائی کو بہت ناز ہے کہ ہمارے بادشاہوں نے بنایا تھا، مگر اس اسلامی بین الاقوامیت کے چکر نے اسے کہیں کا نہ رکھا۔ کمال نے چلتے چلتے ایک میز پر سے اٹھا کر پانی کا گلاس پیا۔ مسلمانوں کی ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اس نے تھوڑی دیر بعد کہنا شروع کیا۔ ہمیشہ ملک گیری اور ذاتی اقتدار کے لیے آپس میں لڑے۔ شان و شوکت، امپیریلزمز کی جس قدر شائق یہ قوم ہے، میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھی۔ بنو امیہ، بنو عباس، ایران کی حکومتیں، عثمانی ترک، ہندوستانی مغل، افغان، عرب، مصری، سب نے آپس میں کیا کیا خون ریزے جنگیں کی ہیں۔ اس وقت ان کا اسلام کہاں گیا تھا؟ مار اسلام کی رٹ لگا رکھی ہے، لیکن خلفائے راشد کا زمانہ؟ چمپا باجی، کیوں زخموں پر نمک چھڑکتی ہو؟ رسول خدا کی آنکھیں بند ہوتے ہی تو تمہاری ملت میدان خانہ جنگی شروع کرتی۔ جنگ جمل بھول گئی، آج تک وہ زخم ہرے ہیں، تعصب اور نفرت۔ تعصب کے مسئلے کو تو تمہارا اسلام بھی حل نہ کر سکا۔ میں لکھنؤ کا شیعہ ہوں، مجھ سے پوچھو، شیعہ اور سنی ایک دوسرے سے کس قدر منتفر ہیں؟ نہیں چمپا باجی، مجھے مذہب نہیں چاہیے۔ فقہ اور حدیث اور امام غزالی اور ابن خلدون سب ٹھیک ہیں، مگر اس وقت میرے سامنے دوسرے مسائل ہیں۔ انسان کو امن چاہیے اور روٹی۔ اس کے بعد وہ یقیناً افکار غزلی پر غور کر سکتا ہے۔ اب وہ پھر پارٹی لائن چلا رہا تھا۔ کمال موجودہ نسل کا نمائندہ لڑکا تھا، ذہن پرست، بااصول، ایماندار، شدید طور پر پرخلوص، تصور پرست۔ چمپا اسے غور سے دیکھتی رہی۔ عامر رضا، جنہوں نے اس سے صرف فرانسیسی پرونیشنل شاعری اور ویانا کی موسیقی کی باتیں کی تھی، کسی دوسری دنیا میں بستے تھے۔ کمال اور گوتم اور ہری شنکر، یہ لوگ ان سے کس قدر مختلف، کتنے بلند تھے۔ مگر وہ تو گلابوں کی دنیا میں جانا چاہتی تھی، جہاں دیوار کے درختوں میں چھپے ہوئے کاٹیج میں
اور جن میں شپال کی موسیقی بجتی ہے۔ ہماری لڑکیوں اور عورتوں کو ستیا گرہ کی تحریک کے زمانوں میں جیلوں میں کوڑے لگائے گئے۔ اس کے کانوں میں کمال کی آواز آئی، وہ جوش کے ساتھ بولے جا رہا تھا، ہمارے لیڈروں نے 15 برس کی قید تنہائی کاٹی، تم جو جیل جانے والوں کا مذاق اڑاتی ہو، ذرا سوچو، زندگی اور آزادی کسے عزیز نہیں؟ عمر عزیز کے ان گنت سال جیل میں کاٹ دینا کسے پسند ہے؟ محض ایک اصول، ایک نظریے کی خاطر۔ ہزاروں لوگوں نے جا کر قید خانے میں چکیاں پیسی اور برطانوی سپاہیوں کے ظلم سہے۔ کیا یہ لوگ محض شہرت اور نام و نمود کے بھوکے تھے؟ کیا خالی جذباتیت کی بنا پر انہوں نے یہ قربانیاں دی؟ انسان کو زندگی صرف ایک مرتبہ زندہ رہنے کے لیے ملتی ہے، اور اس زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے جیلوں میں گزار دیا، ہنسی خوشی جا کر کال کوٹڑیوں میں بند ہو گئے۔ سیاسی جدوجہد بہت بڑی چیز ہے، کسی کا مذاق نہ اڑانا۔ اس آگ میں تپ کر جو لوگ نکلتے ہیں وہ کندن کی مانند ہیں۔ جو لوگ آپ کی طرح آرام کرسیوں پر بیٹھ کر ان پر ہنستے ہیں اور پھر بھی قوم کی ہمدردی کا دعویٰ کرتے ہیں، وقت آنے پر خود ہی معلوم ہو جائے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ گھٹیا لوگ اور بڑے انسان سب آپ ہی الگ الگ راستوں پر چلے جائیں گے۔ تم کو معلوم ہے دہرادون جیل میں پنڈت جی کی کوٹری میں سانپ اور بچھو تھے۔ کن کن مصائب کا ان سب نے سامنا کیا، مگر اب بجائے اس کے کہ متحد ہو کر ہم ایک عظیم طاقت بنتے، ہم انگریزوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ کمال کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تم بڑے پکے نیشنلسٹ ہو کمال، چمپا نے خائف ہو کر پوچھا۔ ہاں، ہر ایماندار اور ضمیر پرست انسان نیشنلسٹ ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ ملک کے اکثر مسلمان انٹلیکچوئل قوم پرست ہیں؟ کیا وہ سب ضمیر فروش ہیں؟ کانگریس نے ان کو رشوت دے رکھی ہے۔ خدا کے غضب سے ڈرو چمپا باجی۔ اور ایک اور بات، اس نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر کہا، تمہارے نزدیک سیاست صرف شہروں کی سیاست ہے، تم دیہات سے واقف نہیں۔ شہروں میں رجت پسند سرمایہ دار ہیں جو اپنا نظام قائم رکھنے کے لیے فرقہ وارانہ سیاست کا اچھا رہے ہیں۔ تم کبھی کسی گاؤں میں گئی ہو؟ اگر مادھو پور کی ہندو لڑکی بیاہ کر کے گنج جائے تو مادھو پور کا مسلمان کسان کبھی کرن گنج میں پانی نہیں پیے گا، کیونکہ وہ اس کی بیٹی کا سسرال ہے۔ یہ انسانیت کی اقتدار چمپا باجی جو مذہب اور سیاست سے بلندتر ہے۔ اب شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ لان پر درخت کے نیچے طلت بیٹھی گوتم اور چند لڑکوں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کی طرف آ گئی۔ کمال کہتا رہا، ہماری ساری سیاست کی اصل بنیاد میراث حاصل کرنے کا مقابلہ تھا۔ مسلمانوں کو اتنی ملازمتیں ملنا چاہیے، سکھوں کو اتنی، ہندوؤں کو اتنی۔ مڈل کلاس سیاست۔ مجھے بتاؤ، مسلمانوں کی 8 کروڑ کی آبادی میں مڈل کلاس اور یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ کتنے ہیں؟ اور کسان اور کاریگروں کا تناسب کیا ہے؟ اور ہنریائی نصر الدین آغا خان کیا ان کسانوں اور کاریگروں کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ان میں اور احمد آبادیہ بمبئی کے کسی دوسرے سیٹ میں کیا فرق ہے؟ وہ برلا اور ڈالمیا۔ اوفو، افواہ۔ چمپا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہی کمیونسٹ پارٹی کے گھسے پٹے دلائل۔ تم سے بحث کرنا بالکل بیکار ہے چمپا باجی، کمال نے رنجیدہ ہو کر کہا۔ طلت اب ان کے ساتھ ساتھ ٹہل رہی تھی۔ تم نے آج کا اخبار پڑھا؟ ہاں، مجھے معلوم ہے، کمال نے نیچی آواز میں جواب دیا۔ کیا ہوا؟ چمپا نے پوچھا۔ میرے بابا خان بہادر نواب تقی رضا بہادر آف کلیان پور لیگ میں شامل ہو گئے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہ ٹائی پر لوٹ گئے۔ ماما سے مایا ملے کر لمبے ہاتھ، طلت نے کہا۔ تلسی داس گریب کی کوئی نہ پوچھے بات، کمال نے کہنا شروع کیا۔ بابا سمجھتے ہیں کہ کانگریس تعلق
اقداروں کو ختم کرنے کی درپے ہے۔ کانگریس حکومت بنتے ہی پھر وہی کھڑاک شروع ہو جائے گا، زرعی اصلاحات اور یہ اور وہ۔ انہیں نیشنلزم سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ فیوڈل اقدار کے آخری رکھوالے ہیں، مجھے ان سے پوری ہمدردی ہے۔ میں اپنے والد کا نقطہ نظر خوب سمجھتا ہوں۔ میں گھر جا کر ان سے بحث نہیں کروں گا، مگر مجھے صرف اس کا افسوس ہے کہ اس سرزمین میں ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ وہ ترک وطن کر کے سندھ اور بلوچستان کو اپنا ملک کیسے سمجھیں گے؟ بابا بوڑھے آدمی ہیں، میں ان کو اس وقت دل شکستہ نہیں دیکھنا چاہتا، مگر اس وقت تیر کمان سے نکل چکا ہوگا۔ کمال وطنیت اتنی بڑی چیز نہیں، تصور اصل چیز ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہی میں مسلمانوں کی بقا ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون؟ کیا تم آزادی افکار کے قائل نہیں؟ چمپا نے جواب دیا۔ وطن کو پرانے کوٹ کی طرح اٹھا کر نہیں پھینکا جا سکتا۔ طلعت نے غصے سے کہا، کیا وطن ہے یار، بکواس، مسلمان کا وطن سارا جہان ہے، چمپا نے کہا۔ طلعت اسے غور سے دیکھتی رہی۔ بجیا آئیے، اس نے کہا، پروفیسر چائے کے لیے بلا رہے ہیں۔ پروفیسر کے قریب ہی گھاس پر گوتم بیٹھا تھا۔ اس نے اٹھ کر چمپا کو نمستے کیا۔ چمپا باجی مسلم لیگی ہو گئی ہیں، بڑے بھاری۔ آج لیگ کی طرف سے ایک بیان چھپا ہے کہ ہندوؤں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، لہٰذا کل سے وہ ہماری محفلوں میں نہیں آئیں گے، کمال نے تلخی سے کہا۔ شام کی نیلگوں روشنی میں وہ درختوں کے کمکوں کے نیچے بیٹھے رہے۔ فضا کا غم گہرا ہوتا گیا۔ چمپا چلو، 9 بجے سے ریہرسل شروع ہے، پھولوں کے پرے سے کسی لڑکی نے پکارا۔ اچھا، وہ سائیکل سنبھال کر پھاٹک کی طرف چلی گئی۔ گھاس پر بیٹھے ہوئے لوگ اسے روش پر سے گزرتا دیکھتے رہے۔ کیلاش ہاسٹل میں سالانہ ڈرامہ تھا۔ لڑکیاں ہفتوں سے تیاری میں جٹی تھیں۔ شام کو ہال میں یا گھاس پر ریہرسلیں کی جاتی، موسیقی کمپوز ہوتی، ناچ کی مشق کی جاتی، کوسٹیومز کے ڈیزائن تیار ہوتے، اسٹیج کے ڈیکور پر بحث ہوتی۔ فیروز جبیں نہایت تندھی سے سب کو پارٹ یاد کروا رہی تھی۔ کملا انارکلی تھی، طلعت دلارام، نڈلزیم، ایک اور سوانگ۔ پھر کوارٹرنگل میں اسٹیج تیار ہوا۔ وائس چانسلر اور اسٹاف اگلی قطاروں میں آن کر بیٹھے۔ ریڈیو اسٹیشن کے آرکسٹرا نے اسٹیج کے پیچھے برآمدے میں اپنی جگہ سنبھال لی۔ اب قسم محل سرا میں کنزوں کے ساتھ بیٹھی گا رہی تھی۔ لب جو ہو فرش آب ہو، شب ماہ ہو، بادۂ ناب ہو۔ ایننڈ دریچے میں کھڑی کہہ رہی تھی، راوی کے نوجوان ملاح انارکلی کہہ رہی تھی، ہندوستان کا شہزادہ اور کنیز سے محبت، کیسی ہنسی کی بات یہ۔ سب خواب کی طرح گزرتا گیا۔ پھر پردہ گرا اور لوگ باتیں کرتے باہر نکلے۔ عامر رضا نے چمپا سے کہا، ڈائریکٹر صاحب آپ نے کمال کر دیا۔ کمال نے کہا، چمپا باجی بس سوانگ رچتی رہیے، انارکلی سے بہتر کوئی موضوع نہ مل سکا آپ کو، رومان پرستی کی بھی حد ہونی چاہیے۔ پھر وہ مجمع میں غائب ہو گیا۔ گوتم نے قریب آ کر کہا، چمپا باجی کیا آپ کمال سے خفا ہیں؟ اس روز پروفیسر کے ہاں کمال نے آپ سے کافی سخت باتیں کہیں، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ آپ ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ زندگی میں اتنی اداسی ہے، اس اداسی میں اضافہ نہ کیجیے۔ نہیں، اس نے گوتم کو جواب دیا، میں دراصل آج کل جینے کے مختلف رویے اسٹڈی کر رہی ہوں، میں اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالوں؟ طلعت نے بشاشت سے قریب آ کر کہا، وہ ابھی تک دلارام کا لباس پہنے تھی۔ آج میری اس قدر تعریفیں ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں کس طرح کا ایکسپریشن اپنے چہرے پر قائم رکھوں، وقار، بشاشت، سنجیدگی۔ مصیبت یہ ہے کہ اگر انکسار برتوں تو سمجھا جاتا ہے یہ احساس کمتری ہے، اور اگر انکسار نہ برتا جائے تو اسے غرور پر محمول کیا جاتا ہے۔
ہر ایک سے اچھی طرح باتیں کرو تو لوگ کہتے ہیں عجب چبلی لڑکی ہے، رکھ رکھاؤ سے رہو تو بوریا یا بددماغ سمجھا جاتا ہے، یا یہ کہ بیچاری 4 آدمیوں سے بات کرنے میں گھبرا جاتی ہے، کونے گو سے۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ انسان جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے۔ کبھی ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو جو بس سے باہر ہوں۔ مثال کے طور پر بھائی گوتم کو دیکھیے، ان سے باتیں کیجیے تو لگتا ہے افلاطون کے ساتھ مکالمہ ادا کیا جا رہا ہے، یا خلیل جبران کا کالم مصطفیٰ دیواروں کے باغ میں مصروف گفتگو ہیں۔ نہیں چمپا باجی، جینے کے روپے کے متعلق نہ سوچیے۔ پھر وہ بھی چھلاوے کی طرح مجمع میں غائب ہو گئی۔ گوتم نے ہنس کر چمپا کو دیکھا۔ کس قدر ڈراتی ہے یہ لڑکی، مجھے اس پر رشک آتا ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں، چمپا نے کہا۔ الجھنوں سے ہم سب خود کو بچا سکتے ہیں۔ واقعی؟ ہاں چمپا باجی، تم کبھی الجھنوں سے دوچار نہیں ہوئے؟ شاید نہیں۔ سڑک پر مورلی کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، ہواؤں کے راگ بہر سریلے تھے۔ وہ دفتن پھاٹک کی پلیا کے پاس ٹھٹک گئی۔ نہیں گوتم، میں کمال سے خفا نہیں، مجھے کسی سے بھی خفا ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔ آپ درجہ شہادت حاصل کرنے والی ہیں، یا مظلوموں والا لہجہ؟ کیوں؟ تم لوگ بڑے کمینے ہو، اس نے تلخی سے کہا۔ ہم لوگ محض بے حد پرخلوص ہیں، مگر شاید خلوص کی ایک قسم اور بھی ہوتی ہے، اور وہ بھیا صاحب کے پاس موجود ہے۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ایک طویل شفاف گیلری میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے سے ایک کے بعد ایک فراٹے سے پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، وہ پردے جن پر خوبصورت تصویریں بنی ہیں اور مناظر۔ اب آخر صرف ایک سیاہ پردہ باقی رہ گیا ہے۔ چمپا باجی، آپ کا پرابلم بے حد ذاتی ہے۔ آپ کو بھیا صاحب سے بہت محبت ہے، بس ساری بات یہ ہے، باقی سب فروعات ہیں۔ اور آپ کا دوسرا پرابلم الفاظ ہے۔ گوتم نے حسب معمول پہنچے ہوئے بزرگی کی طرح انکشاف کیا۔ نفرت سے چمپا نے اسے دیکھا۔ الفاظ؟ ہاں، صریحاً میں نے یہی لفظ استعمال کیا تھا، اور جو کچھ ہے وہ بے معنی ہے۔ کوئی چیز بے معنی نہیں، خود اس لفظ بے معنی کے بھی معنی موجود ہے۔ تلٹ ٹھیک کہتی تھی، تم بھی پوز کرتے ہو۔ تم سے باتیں کرو تو لگتا ہے خلیل جبران کل مصطفیٰ سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ چمپا باجی، وہ گھبرا گیا۔ اللہ خفا نہ ہوجیے، چلیے مجھے اپنے گھر لے جا کر کافی پلائیے، وہاں ہم ان مسائل پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اور اللہ، افسردہ نہ ہو جائیے، انسان صرف ایک بار پیدا ہوتا ہے، اگلے جنم کی کسے خبر ہے؟ آئیے۔ چمپا چاند باغ کی ایک پہاڑی لیکچرار سیتا ڈکشٹ کے ساتھ کالج کے پیچھے ایک چھوٹی سی کاٹیج میں رہتی تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ دونوں برآمدے میں بیٹھ گئے۔ سامنے امرودوں کے اندھیرے باغ میں رکھوالا سگوں کو اڑانے کے لیے آوازیں لگا رہا تھا، جو رات کا بسیرا لینے کے لیے ٹہنیوں پر آن بیٹھے تھے۔ قریب ایک اور پروفیسر کوٹھی میں پیانو بج رہا تھا۔ چاند سوئمنگ پول کی لہروں میں تیرا گیا۔ گوتم بیت کی کرسی پر بیٹھا کیلے کے جھنڈ کو دیکھتا رہا۔ چمپا کافی بنا کر لائی اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چمپا باجی، آپ بہت گریٹ آدمی ہیں، خدا کی قسم۔ واقعی؟ چمپا باجی، ایک بات بتلائیے۔ پوچھو۔ آپ بھیا صاحب کو کتنے عرصے سے جانتی ہیں؟ کئی سال سے۔ اور اتنے عرصے آپ نے کیا کیا؟ پڑھا۔ اور کیا کیا؟ اس کے بعد اور پڑھا۔ اس کے بعد بس پڑھتی چلی گئی، چمپا نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ اور بھیا صاحب کو اتنے عرصے سے برداشت کر رہی ہیں؟ جب پہلے ملی ہوں گی تو 17-18 سال کی رہی ہوں گی۔ ان کا خیال آپ کے لیے ایک بڑی رئیسانہ عادت میں شامل ہو چکا ہے، گو آپ خود رئیس نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، آپ ذرا غور کرتی تو معلوم ہوتا آپ کا عشق۔ واہیات باتیں مت کرو۔ واہیات؟ غضب خدا کا! آپ تو بڑی سخت بلو اسٹروکنگ نکلی۔
ارے عشق میں کیا خرابی ہے، بڑی عمدہ چیز ہے۔ میں خود اس میں اکثر مبتلا ہو جایا کرتا ہوں، مگر متوسط طبقے کی لڑکیوں کا قاعدہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو بہت برا سمجھتی ہیں۔ چمپا باجی سوری، اتنا سہانا سمے ہے، مجھے چاہیے تھا کہ آپ سے بجوا کر سنتا۔ ستار پر گت باگی شری 3 تال، اور یہاں میں نے آپ کے پرابلمز کا تجزیہ شروع کر دیا۔ یہ دوسروں کے پرابلمز کا تجزیہ کرنا بھی بڑا زبردست ریکٹ ہے، اور آپ بھولتے ہیں کہ آپ جیسے طالب علموں کو روز کالج میں پڑھاتی ہوں۔ میں جانتا تھا کہ آپ یہی کہیں گی۔ ہماری ساری زندگی ایک سے پٹے پٹائے جملے دہراتے گزر جاتی ہے۔ وہ منہ لٹکا کر دریچے سے باہر دیکھنے لگا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رومانٹک ہونے کے لیے آپ کے بھیا صاحب کون سے مزاج استعمال کرتے ہوں گے، کون سے جملے دہراتے ہوں گے۔ سنا ہے فرینچ بہت فرسٹ کلاس بولتے ہیں۔ لیکن آخر تم بھیا صاحب سے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ چمپا نے کہا۔ وہ دفتن چھینپ گیا، اس قدر کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے چڑھنے دیجیے، آپ سے مطلب؟ وہ اپنے جارحانہ حربوں پر اتر آیا۔ اتنا مضبوط انسان اور اس قدر کمزور نکلا، چمپا نے حیرت سے سوچا۔ مطلب یہ، چمپا نے کہا، کہ ہمارے گروپ کے سب لوگ بھیا صاحب کو بڑا بھائی سمجھ کر ان کی عزت کرتے ہیں۔ کم سے کم تمہیں اس کا خیال تو کرنا چاہیے۔ تمیز بھی کوئی چیز ہے، یہاں آئے ہو تو ذرا تمیز بھی سیکھو۔ یہ کیا ہر سمے ہٹلر، دنگا فوجداری، یہ چٹو خانہ ہی کیا کم تھا کہ اوپر سے تم بھی نازل ہو گئے۔ بھیا صاحب سے اگر آپ بیاہ فرما رہی ہیں تو یہ دوسری بات ہے، آپ کا فرض ہے کہ ان کو آسمان پر چڑھا دیں۔ ہر ہندوستانی لڑکی یہی کرتی ہے۔ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں امریکن لڑکی ہوں؟ اور دوسری بات یہ کہ چمپا باجی، کہ آپ ان سے بیاہ کرتی عجب مسخری لگیں گی۔ آپ ہی کی اور بات تھی، وہ تو پیدا اسی لیے ہوئی تھی، مگر آپ حد ہیں۔ اب چمپا چھینپی۔ میں آپ سے رائے نہیں لے رہی ہوں، اس نے فی الفور بزرگی طاری کر لی۔ میں رائے کب دے رہا ہوں؟ اگر آپ میں اتنی عقل ہوتی کہ مجھ سے رائے لیں تو یہ نوبت ہی کیوں آتی، مگر آپ ہیں کہ اس بظاہر سمجھدار تعلیم یافتہ لڑکی کو دیکھو۔ اس نے ٹہل کر تھیٹریکل انداز میں کہنا شروع کیا۔ یہ معاشیات کی استاد، ڈائلیکٹکس کی طالب علم، برس سے کس مصیبت میں گرفتار ہے؟ اے رومانیت کی شکار، ندان کنیا۔ کمرے کے وسط میں کھڑا ہو کر وہ دہاڑا۔ گوتم، تم بالکل دیوانے ہو، چمپا نے محفوظ ہو کر کہا۔ یعنی آپ مجھے میری دیدی یا موسیٰ کی طرح پچکارا بھی کریں گی؟ میں کہتا ہوں، یہ تو کیا ہے، یعنی غضب خدا کا۔ جو شخص پابندی کے ساتھ کلب جا کر اوٹ والٹس ناچے، پنگنگوں اور پارٹیوں میں کالج کی لونڈیوں کی مووی کھینچتا پھرے، خود لونڈیوں کی طرح حسین ہو، اور قیامت یہ کہ اپنے حسن پر نزا بھی ہو، اس کو آپ پسند فرماتی ہیں۔ اگر آپ کو عشق ہی کرنا منظور ہے تو مجھ سے ہی کر ڈالیے، یا کمال اور ہری شنکر میں کیا برائی تھی؟ ویسے ان کے علاوہ ہزاروں ہیں، گو یہ علیحدہ بات ہے کہ میں بے حد منفرد ہستی ہوں۔ اس نے ذرا انکسار سے اضافہ کیا، پھر دوسرے لمحے اس نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ نہیں چمپا باجی، مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگ روایتوں پر جان دیتے ہیں، بس ایک دیو مالا کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی روایت، بھیا صاحب کے گلیمر کی روایت، گلفشاں اور سنگھاڑے والی کوٹھی کی روایت، دلکشی، کشش، جذب، دل، مگر خالی دلکشی کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی تخلیقی کام ہی نہیں کرتی۔ پڑھاتی جو ہوں۔ چمپا نے خود کو اس قدر بے بس محسوس کیا، ایسا غیر متوقع اور بے رحم حملہ اچانک اس پر کیا گیا تھا۔ اس کا ذرہ بختر ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ جو برسوں سے اپنے آپ کو، اپنے جذبات اور احساسات کو بے حد اہم سمجھتی آئی تھی، پل کی پل میں
وہ خود کو بے حد قابل افسوس معلوم ہوئی۔ اب ہر ایک تو کلاکار نہیں بن سکتا، اس نے بآواز بلند کہا۔ کلاکار نہ بنیے، آج کل کلاکاروں کی تو فوج کی فوج ہر جگہ گھوم رہی ہے۔